ربیع بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ میں نے نا بڑی مشکل سے 600 سونے کے سکے جمع کیے. اب میں نے قافلہ سلیکٹ کیا, قافلے کے ساتھ میں جانے لگا. تو رات میں نا جب پڑاؤ کیا ایک جگہ, میں نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی سے ایک عورت نکلی ہے. اس نے اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹا ہوا اور وہ کچرا کنڈی کی جگہ گئی جہاں پر ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا. اس عورت نے اس کا گوشت کاٹا اور جو اس کے پاس کپڑے کی تھیلی تھی نا اس کے اندر چھپایا اور واپسی چل پڑی. حضرت ربیع بن سلمان جو ولی کامل صوفی بزرگ گزرے, ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ کہیں مردار کا گوشت بیچنے تو نہیں جا رہی, میں اس کو چیک کرتا ہوں. یہ رات کو جاگ رہے تھے, ان کا قافلہ سو رہا تھا. یہ چیک کرنے گئے تو دیکھا کہ یہ عورت اپنی جھوپڑی میں گئی. اب یہ باہر کھڑے ہو گئے کیونکہ جھوپڑی کی آوازیں اندر باہر آتی جاتی. حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں چوکنا ہو کے کھڑا ہو گیا, میں سنوں کہ اندر کیا باتیں. اندر اس عورت کی 3 بیٹیاں تھیں اور یہ عورت. بیٹیوں نے پوچھا کہ اماں کچھ کھانے کے لیے لے کر آئی ہو؟ 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. اماں نے بولا ہاں ایک مرا ہوا گدھا پڑا تھا, بامر مجبوری لے کر آئے ہوں, کہ جب جان پر بات آ جائے نا تو حرام چیز اتنی کھانے کی اجازت ہے اسلام کے اندر کہ بس آپ کی جان بچ جائے. یہ تینوں بچیاں سید زادیاں تھیں جو مانگ نہیں پا رہی تھی کسی سے. عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں, بامر مجبوری ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ موجود نہیں. ہمارا تعلق تو سید زادیوں سے ہے نا, اہل بیت اطہار سے ہمارا تعلق ہے. ہم کسی سے بھلا کیسے مانگ سکتے ہیں؟ 4 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا, جان بچانے کی غرض سے مردار کا گوشت کھانا پڑ رہا ہے. حضرت ربیع بن سلمان یہ جملہ سن کے تڑپ گئے, اپنے قافلے کی جگہ پر گئے, اپنے بیگ کے اندر سے وہ پوری رقم نکالی, 600 سونے کے سکے. یہ خود کہتے ہیں کہ بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی مشکل سے میں نے پیسوں کو جمع کیا تھا تاکہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لوں. اللہ کے گھر کو دیکھنا یار کس کا خواب نہیں ہوتا ہے, مدینہ المنورہ جانا کس کا من نہیں ہوتا ہے. کہنے لگے کہ بڑی محنت کے ساتھ جو پیسہ میں نے جمع کیا تھا نا کہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کی قسم اس عورت کی آواز نے رلا دیا ہے مجھے. اور وہ 600 سونے کے سکے دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹانے کے بعد اس عورت کو میں نے تحفے کے طور پر دے دیا. وہ عورت وہ تحفے کے طور پر اس نے 600 سونے کے سکے لیے اور ڈھیر ساری دعائیں دیں. اس کی بیٹیوں نے دعائیں دیں. بڑی والی بیٹی کہنے لگی کہ اللہ کرے تمہیں, کیونکہ جان پہچان تھوڑی تھی, بچیاں تھوڑی جانتی تھی کہ یہ ربیع بن سلمان ہے یا اللہ کے ولی صوفی بزرگ ہیں, کوئی جان پہچان نہیں, کوئی تعلقات نہیں بتائے گئے. بچیوں نے میں سے پہلی بچی نے کہا کہ حضرت اللہ کرے آپ کو قیامت کے دن پیارے مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے. دوسری بچی نے جواب دیا کہ اگر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے نا, اللہ کرے آپ کو قیامت تک کے لیے حج کا ثواب ملتا رہے, اللہ کرے آپ جنت کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہو جائیں. بچیاں اتنی خوش, عورت اتنی خوش کہ آج اللہ نے سیدزادیوں کو حرام چیز کھانے سے بچا لیا. بھوک کی وجہ سے کیا تھا نا کہ جب جان کے اوپر بات آ جائے تو حرام کا اتنا لقمہ کھانا جائز ہے کہ آپ کی خالی جان بچ جائے. ربیع بن سلمان آتے ہیں, آنکھوں میں آنسو جاری ہیں, سوچ رہے ہیں یار آج وہ حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے نا میں نے. قافلے والوں کو اٹھایا, کہنے لگے قافلے والوں اب تم لوگ چلے جاؤ, مجھے حج کرنے کے لیے نہیں جانا ہے, مجھے نہیں جانا, میں نے پیسے جمع کیے تھے لیکن کوئی مجبوری ہو گئی ہے. قافلے والوں کو نہیں بتایا.
گھر چلے گئے، جانے کے بعد سارے کہتے ہیں 40-50 جتنے بھی دن لگتے ہیں نا، بڑے تڑپ کے پلک کے روتے ہوئے انہوں نے وہ دن گزارے ہیں کہ یار اگر میں حج کر لیتا مجھے اتنا ثواب ملتا نا، لیکن اللہ کی قسم سید زادیوں کو جو خدمتیں ہم نے کی ہیں نا، اس سے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا ہے، ایک عجیب سا قرار مل رہا ہے۔ جب قافلے والوں کے آنے کا ٹائم ہوا نا، بڑی توجہ چاہوں گا میں ایک ایک لفظ کے اوپر، جب قافلے والوں کے آنے کا ٹائم ہوا، حضرت ربیع بن سلمان سوچنے لگے یار چلو قافلے والوں کا استقبال کیا جائے، خوش آمدید کہا جائے، ویلکم کہا جائے۔ قافلے والوں کے آگے گلے سے لپٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ ساتھیوں میں تو حج کرنے کے لیے جا نہیں سکا، کیا تم لوگوں نے میرے لیے دعا کی؟ حضور کو سلام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ قافلے والے کہنے لگے کہ ربیع بن سلمان تمہارا ہمارا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم تم ہمارے ساتھ حج بیت اللہ میں بھی ساتھ تھے اور مدینہ المنورہ کی زیارت میں بھی ساتھ تھے، تم نے تو ہمارے ساتھ کعبے کے ساتھ وہ چکر گزارے ہیں، تم نے تو آب زمزم بھی ہمارے ساتھ پیا ہے، تم نے تو پیارے مصطفیٰ کی زیارت بھی ہمارے ساتھ کی ہے، اور سبز گنبد کے سائے میں تم ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارا تمہارا مذاق نہیں ہے، ان چیزوں میں مذاق جائز نہیں ہے، تو یہ تم کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو؟ اچھا بھائی یہ تو پریشان ہو گئے۔ ربیع بن سلمان کہہ رہے ہیں دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ راز کی بات ہے نا، انہوں نے تو بتایا نہیں تھا کہ میں نے 600 سونے کے سکے وہاں ڈونیٹ کر دیے تھے۔ ربیع بن سلمان کہنے لگے یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میرے قافلے کے ساتھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان میں سے ایک ساتھی آگے بڑھا اور کپڑے کی تھیلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ ربیع بن سلمان مدینہ المنورہ میں رش زیادہ تھا نا، تو یہ تم نے اپنے 600 سونے کے سکوں کی تھیلی ہمارے پاس امانتاً رکھوائی تھی، اور تم یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ میں مصروف ہوں جا رہا ہوں، میں جب دوبارہ ملاقات ہو تو یہ پھر دے دینا۔ یہ لو 600 سونے کے سکے اپنی امانت واپس لے لو۔ حضرت ربیع بن سلمان نے وہ سونے کے سکے لیے، پریشان ہے، حیران ہے، یار یہ ہو کیا رہا میرے ساتھ؟ جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کہتے ہیں نا قسمت انگڑائی لے کر کے جاگ اٹھی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آ گئے۔ خواب میں تشریف لانے کے بعد کہنے لگے ربیع بن سلمان تم نے ہماری سید زادیوں کی خدمتیں کی ہیں نا، ہماری بچیوں کی خدمتیں کی ہیں نا، تم نے اپنے حج کی رقم کو قربان کر دیا، ارے تم ہی کو بھیجا گیا تھا، اب تم ہی بتاؤ کس کس سے گواہی دلواؤں میں، ٹھیک ہے؟ اور راز بھی سن لو کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اب وہ قیامت تک حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں ملتا رہے گا۔ اور ہمارے یہ طور طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا قرض اپنے اوپر رکھیں کہ تم نے ہماری بچیوں کو 600 سونے کے سکے دیے تو ہم اپنے اوپر قرض نہیں رکھتے، اس لیے وہ 600 سونے کے سکے بھی ہماری طرف سے تمہیں دوبارہ سے لوٹا دیے گئے ہیں۔